بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، اس وقت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے واقعات پر روشنی ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ ابن ہشام جلد اول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر سن 14 نبوی مطابق 12-13 ستمبر سن 622 عیسوی کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور وہاں سے گھر کے پیچھے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے ہی باہر نکل جائیں۔ رحمۃ للعالمین جلد اول کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو یمن جانے والا راستہ تھا، اور جو مکہ کے جنوب میں واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نہایت بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بہت ہیں جن سے رسول اللہ کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے نشان چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک طرف کچھ سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچے رہ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ بات راوی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر یہ زہر پھوٹ پڑا، یعنی موت کے وقت اس کا اثر پلٹ آیا تھا، اور یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب بنا تھا۔ اس کا ذکر مشکوٰۃ شریف جلد 2 میں باب مناقب ابی بکر میں صفحہ 556 پر کیا گیا ہے۔ فتح الباری کے مطابق غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں یعنی جمعہ، شنیچر اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاریں۔ اس دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ عبداللہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں
ان دونوں حضرات کے پاس سے واپس چلے جاتے تھے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کی جو بھی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ صحیح بخاری جلد اول کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ ابن ہشام کے مطابق عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد انہی کے نشانات پر بکریاں ہانکتے ہوئے انہی کے قدموں کے نشانات مٹاتے ہوئے نکل جاتے۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار سراغ رسانوں کو ساتھ لے کر نقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے غار سور کے منہ تک پہنچ گئے۔ ان کے ساتھی سراغ رسانوں نے کہا کہ بس اس سے آگے سراغ نہیں ملتا، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کہیں پوشیدہ ہیں یا یہاں سے آسمان پر اڑ گئے ہیں۔ کسی نے کہا، اس غار کے اندر تو جا کر دیکھو۔ دوسرا بولا، ایسے تاریک اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم اسے مدت سے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں۔ تیسرے نے کہا، دیکھو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالا سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا، وہ دیکھو کبوتر اڑا ہے اور انڈے نظر آ رہے ہیں جن پر بیٹھا سے رہا تھا۔ اس کے بعد سب کا اطمینان ہو گیا اور کوئی اس غار کی طرف نہ بڑھا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ بچا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار سور سے نکل کر مدینہ کے لیے روانگی کا عزم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، اس اونٹنی کا نام القصوہ تھا۔ دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خادم عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے۔ عبداللہ بن عریقت اپنے اونٹ پر سوار ہوا۔ عبداللہ بن عریقت لیشی سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار سور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب دوشنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات تھی اور 16 ستمبر سن 622 عیسوی تھا، تو عبداللہ بن عریقت سواریاں لے کر آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اونٹنی پیش کی تھی وہ سب سے افضل ترین اونٹنی تھی، اس کا نام قصوہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القصوہ پر سوار ہو کر روانگی سے پہلے مکہ کی طرف دیکھا اور حسرت کے ساتھ فرمایا کہ مکہ، تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے باشندوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔
اب راستے کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ایک لمبی چٹان دیکھی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آ رہی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکل پڑا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، نوجوان، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور ایک بکری پکڑ کر تھوڑا دودھ دہا۔ میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر سکوں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ اس سفر کے باقی واقعات انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔